تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ وَيَدْعُ الْإِنسان، اور بلاتا ہے انسان بالشر، ہر قسم کے عذاب اور برائیوں کو، دعاءہ بالخیر، جس طرح کہ ایک انسان بھلائی کا مطالبہ کرتا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان فطرتاً بہت جلد باز ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے دن اور رات دو نشانیاں بنائی ہیں، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم مٹاتے ہیں رات کی نشانی، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور دن کی نشانی کو پھر ہم روشن کر دیتے ہیں، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم خدا کا فضل تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور دن اور رات سے تم سال اور ہر چیز کا حساب بھی جانتے ہو، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو ہم نے کھول کے بیان کر دیا ہے۔ آیت نمبر 11 اور 12، پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل۔ انسان اپنے گناہوں کو اتنی سپیڈ سے کرتا جا رہا ہے کہ وہ ایک دم سے گویا خدا کو کہہ رہا ہے عذاب بھیجو، عذاب بھیجو۔ قرآن کہتا ہے حالانکہ ہمارا تقاضا ہے ہم ہر وقت خیر کو طلب کریں، اس کو طلب کریں، خیر کو، مگر آپ ذرا منڈیوں میں جائیں، بازاروں میں جائیں، اور گناہوں کی منڈیوں میں آپ جائیں، قدم بقدم تہ بتہ گناہ ہی گناہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ڈیک ہے، گانا ہے، جی، آگے کوئی ننگی بچی کی تصویر ہے، آگے کسی کے لباس کی فحاشانہ تصویر ہے، آگے کوئی شرابی ہے، آگے کوئی جواری ہے، آگے کوئی کون ہے، آگے کوئی کون ہے۔ اگر آپ لینوں میں اس طرح سیر کرتے جائیں تو آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ یہاں کا ہر بندہ ہی اس وقت شر سے محبت کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ شر سے۔ اور شر سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ خدا کے عذاب کو وہ گرم کرتا جا رہا ہے، جوش میں لاتا جا رہا ہے۔ اور جب یہ اجتماعی عذاب آتے ہیں، اجتماعی جب برائیاں شروع ہوتی ہیں نا، اس وقت پھر کیا ہوتے ہیں؟ اجتماعی عذاب آتے ہیں، جس میں ایک عذاب زلزلہ ہے، جو آتا ہے ہر بندے کو چٹک کے مار دیتا ہے، اور کسی طاقت کو بھی وہ نہیں دیکھتا۔ ان زلزلۃ الساعہ، یہ جو قیامت قائم ہوگی یہاں پر بھی زلزلہ ہوگا۔ آپ نے کبھی پہاڑی علاقوں میں شاید غور نہیں کیا، ورنہ ہم چونکہ پہاڑی علاقوں کے ہیں، اگر کبھی وہاں پہ بارشیں بڑھتی ہیں اور کوئی پہاڑ اپنی جڑ سے اکھڑتا ہے تو وہ جس ٹائم گرتا ہے نا، پورے علاقے میں اس کی ایسی دراڑ کی آوازیں آتی ہیں کہ بندے کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اور جب یہ قیامت آئے گی اس طرح یہ سب کچھ ہی آ کے گرے گا، اور ہر چیز آ کے گرے گی۔ تو انسان اپنی شر میں، برائیوں میں اس طرح لگ رہا ہے جس طرح وہ ہر وقت اللہ کو کہہ رہا ہے عذاب اتار، سود والے پہ، جواری پہ، شرابی پہ، زانی پہ، قاتل پہ، چور پہ، ڈاکو پہ، جو عذاب کو ٹالنے والی چیزیں ہیں۔ دعاءہ بالخیر، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت کیا مانگیں؟ خیر مانگیں، اور امت محمدیہ کو خیر میں آگے بڑھنا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، خیرات میں آگے بڑھو، نیکیاں حاصل کرنے میں آگے بڑھو۔ اب نیکیوں کا تقاضا کیا ہے؟ ایک بندہ یہاں نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا اگلی دکان پہ قرآن پڑھ رہا ہے، تیسرا وہاں پہ صدقہ دے رہا ہے، چوتھا وہاں استغفار کر رہا ہے، پانچواں وہاں پر شریعت کے مطابق دین کی تعلیم دے رہا ہے، چھٹا وہاں مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے، ساتواں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، آٹھواں اللہ کے دین کی دعوتوں کو دکانوں میں دیتا جا رہا ہے۔ اور ہم جب گھومتے ہیں بازاروں میں ہمیں نظر آئے ماشاءاللہ یہاں کا ایسا ماحول ہے کہ لگتا ہے ان بازار والوں پہ خیر ہی خیر ہے، ان میں کوئی بندہ بھی عذاب کی طلب نہیں کرتا، عذاب کو مانگتا نہیں ہے۔ اب ہم کہیں گے ہم تو زبان سے عذاب تھوڑی مانگ رہے ہیں، تھوڑا ہی مانگ رہے ہیں۔ بھائی زبان سے مانگو نہ مانگو، تمہارا عمل تو کس کو بلا رہا ہے؟ اللہ کے عذاب کو بلا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی، یا اللہ کے گھروں کی، یا اللہ کے مدرسوں کی، یا اللہ کے ولیوں کی، خانقاہوں کی صحبت ہمارے لیے انتہائی ضروری ہو گئی ہے، ورنہ ہمارے چاروں طرف جو ہے وہ شر کو بلانے والے اور خدا کے عذاب کو بلانے والے ہیں۔ اگر ان میں ہی ہم بیٹھے رہے نا تو یہ عذاب آئے گا، ہمارا کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے جاہل انسان ہے، کان الانسان عجولا، بہت جلد باز ہے، بہت جلد باز ہے۔ زنا میں ایک دم شیطان اس کو دھکا مار کے زنا کرواتا ہے، اور شراب میں ایک دم سے شیطان اس کو دھکا مار کے شراب کے میدان میں گرا دیتا ہے، اور جوئے میں، گانے بجانے میں، قوالی میں، موسیقی میں، ہر گناہ میں بندہ کیا کرتا ہے؟
دھکا مارتا ہے شیطان اس کو، کھینچتا ہے شیطان اس کو، اور اللہ اس کو بچاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جب کبھی آپ کسی بڑے گناہ کی طرف جائیں اور آپ کی 100% طاقت ہو کہ آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ آپ کو اگر وہاں سے کھینچ لے، آپ سمجھو کہ آپ اس وقت اللہ کے ولی بن چکے ہیں۔ کیا بن چکے ہیں؟ ولی بن چکے ہیں۔ اور یہ ہمارا تجربہ اکابرین کا ہے کہ جب آپ ایک گناہ کرنے نکلے، گناہ مکمل طور پہ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، پوری طاقت ہے، ایک دم سے آپ کے اندر سے پرزہ چینج ہوا اور آپ نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا۔ یاد رکھیں یہ جو وقت ہے نا، نہیں میں نے یہ نہیں کرنا، سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ نے آپ کو کھینچا ہوا ہے اور ادھر سے شیطان آپ کو کھینچ رہا تھا۔ جب اللہ کا دست قدرت آپ پہ آ گیا، آپ سمجھو کہ اللہ نے آپ کو قبول کر لیا ہے، اور اب مانگو دعا اپنے اللہ سے۔ یہ قبولیت دعا کی ایک گھڑی یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، اسباب ہیں، میدان ہے، مگر ایک دم اللہ کا خوف اس پہ آیا اور وہ ایک دم سے عذاب سے رک گیا، سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے، اللہ نے اس کو بچا لیا ہے، اللہ نے اس کو کھینچ لیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس وقت کی دعائیں تو آج معاشرے کی بات قرآن بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، قرآن بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا سارا معاشرہ جو ہے بالشر دعاءہ، یہ کس کو بلا رہا ہے؟ شر کو۔ کس کو بلا رہا ہے؟ عذاب کو۔ کس کو بلا رہا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کو۔ حالانکہ دعاءہ بالخیر کس کو بلانا چاہیے تھا؟ خیر کو بلانا چاہیے تھا۔ اور یہ صحابہ تھے، خیر بانٹتے تھے، ان کے میدانوں میں خیر، ان کی دکانوں میں خیر، ان کے گھروں میں خیر، ان کی مسجدوں میں خیر، ان کے زبانوں میں خیر، ان کے بول میں خیر، ان کی سوچ میں خیر، ان کے فکر میں خیر۔ اور آج ہم جو مسلمان ہیں نا، گنے چنے ہم بھی کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کر دیتے ہیں کہ وہ جو کیا کرتا ہے وہ سارا ہی رگڑا جاتا ہے، اور ایسی کوئی ایک برائی ہوتی ہے جو ساری نیکی پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ گویا ہم بھی مسلمان ہو کے بھی کس کو بلا رہے ہیں؟ عذاب کو بلا رہے ہیں۔ اس لیے استغفار 100 مرتبہ رسول پاک کی زندگی کا معمول ہے، امت کے لیے بھی یہ معمول ہے کہ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار، یہ 3 تسبیحیں ہمارے سارے بزرگ آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ فجر کے بعد کوشش کریں تیسرا کلمہ 1 بار پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، 10 بار پڑھ لیں کوئی بات نہیں، 100 بار ہو جائے بہت اچھی بات ہے۔ استغفار کو بندہ سینٹر میں پڑھ لے، بے شک عصر کے بعد، کیونکہ یہ گناہوں کا مرکز ہوتا ہے، کھینچ کے جاتا، اس وقت بھی 10 بار ہو، 3 بار ہو، 5 بار ہو، 100 بار ہو۔ اور رات کو سوتے وقت درود شریف کی تسبیحات کیا کر لی جائے؟ پڑھ لی جائے۔ اگر آپ درود عصر کے بعد پڑھیں، استغفار رات کو پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے 100 مرتبہ، 1 بار، 10 بار، 20 بار، 30 بار، 50 بار، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے ہر بندہ یہ کام کیا کرے۔ اللہ رب العزت اس کو پھر اپنی طرف کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے ہیں۔ اور قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ دیکھو خدا کو جس کو تم عذاب کا کہہ رہے ہو اور اس کی نیکیوں سے تم انکار کر رہے ہو، وہ ہے کون؟ اللہ۔ جعلنا اللیل والنہار آیتین، رات دن 2 نشانیاں خدا کی قدرت کی، خدا کی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ محونا آیت اللیل، رات کی نشانیاں صبح مٹا دیتا ہے، وہ ستارے، وہ تمام چاند، وہ اپنی اپنی جگہوں پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ چاہے تو سورج رات کو لگا سکتا ہے کہ نہیں؟ جی آپ مجھے بتائیں، سورج اگر لگا ہو تو رات کو بندہ سو سکتا ہے؟ جی گرمی کی جو درجہ حرارت ہے جون جولائی میں، اگر رات کو سورج لگ جائے رات کو بندہ سو سکتا ہے؟ اللہ چاہے تو یہ ستارے آپ کو دن کو نکال کے دکھاتے تو دن کو ستاروں کی روشنی میں کوئی کام کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ یاد رکھیں، کیا یہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ سورج بالکل مٹ جاتا ہے یا ستارے مٹتے ہیں؟ نہیں، نہ سورج مٹتا ہے، نہ ستارے مٹتے ہیں، نہ چاند مٹتا ہے، یہ تینوں چیزیں مٹتی نہیں ہے۔ یہ کب مٹیں گی؟ قیامت کے دن۔ سورج اپنی طرح چمکتا رہتا ہے، ستارے اپنی طرح چمکتے رہتے ہیں، اور چاند اپنی طرح، لیکن اللہ کی ایک قدرت دیکھو کہ اللہ سورج کے آگے مغرب کے ٹائم پردہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صرف پردہ کرتے ہیں، یہ اللہ کرتے ہیں۔ اور ستارے ہیں نا، یہ رات کو ہلکی سی مدھم سی ایک آسمان کی خوبصورتی ہوتی ہے جی، ورنہ 14ویں رات کے چاند اگر کردار ادا کرے تو زمین کا کچھ حصہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ بھی 14ویں رات کا چاند ہے۔ اب صرف چاند کے اوپر اور ستاروں کے اوپر آپ دیکھیں، رات کو بھی اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، کبھی آپ کی آنکھوں میں نہیں پڑتا،
بلکہ ایک گزارا نظائے اصل ہے۔ اللہ کہتے ہیں آسمان کو دیکھو، اس کی زینت دیکھو۔ کیا دیکھو؟ زینت دیکھو۔ اب خدا چاند، سورج، ستارے تینوں اپنی روشنیوں میں ہیں۔ اللہ نے کچھ کی روشنیوں کو مدھم کر دیا ہے، وہ رات کو آتے ہیں، کچھ کو تیز کر دیا ہے، وہ دن کو لاتے ہیں۔ دن کا اتنا بڑا سورج ہے کہ اس کو چھپانے کے لیے ہمیں تو اللہ رب العزت نے اسباب کیا دیے ہیں کہ ہم درختوں کے سائے میں ہیں، دکان کے شیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکان کے اندر ہیں، مکان کے اندر ہیں کہ بچ جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایسے ہیں بیچارے جو خانہ بدوش ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر وقت سورج میں رہتے ہیں، ان کا نظام آپ دیکھیں۔ اللہ کہتا ہے محونا آیت اللیل، دیکھو آج رات کی نشانی ہے، یہ صبح کیا ہوگی؟ مٹ جائے گی۔ وجعلنا آیت النہار، آہستہ 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 پھر وہ سورج کا پردہ اللہ کیا کرتا ہے؟ ہٹاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہٹاتا ہے، اور اس کے بعد مبصرہ، وہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم کیا کرو؟ اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ اور یہ تلاش کرنے والے آج مسلمان جو ہیں وہ 11 بجے دکان کھولتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ 10 بجے۔ بند کس ٹائم کرتے ہیں؟ رات کو 10 بجے۔ جبکہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ سورج کی روشنی میں تمہارا رزق ہے۔ کس میں ہے؟ مبصرہ، یہ دن روشن ہے۔ لتبتغوا فضلا من ربکم، تم تلاش کرو، اپنے اللہ کا رزق تلاش کرو۔ تو آج انگریز جو ہے نا باہر کی دنیا میں، وہاں پہ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں صبح ہی صبح تجارت شروع ہو جاتی ہے اور عصر کی ٹائم ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہمیں جو پھڈے پڑتے ہیں، بجلی کا بل دو جی، یہ کرو جی، وہ کرو جی، ہے نہیں، اس کے اندر ہماری رات کی لائٹیں چلتی ہیں۔ اگر آپ نے معاشی نظام بہتر کرنا ہے تو فجر کی نماز کے بعد دکانوں کا سسٹم شروع ہو، مغرب کی نماز سے پہلے دکانیں بند ہو جائیں، آپ کی بجلی پہ کبھی بوجھ نہیں پڑے گا۔ اب یہ حضرت انسان بیچارہ یہ فجر کے ٹائم پہ خراٹے مارتا ہے، اس کے بعد 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے ہیں اٹھا اور اپنے آپ کو تھوڑا سیدھا سودھا کیا، منہ دھویا، پھر چائے پی، پھر کڑیاں لیتا ہوا کرتے کراتے 10، 10:30، 11 بجے جا کے دکان پہ بیٹھتا ہے، اور جو مغرب ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر لائٹیں چلتی ہیں، پھر اس کے بعد بل بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد یونٹ گرتے ہیں، پھر اس کے بعد تمام چیزیں۔ لیکن یہ ایک دکاندار تو نہیں نہ کر سکتا۔ ایک دکاندار کہہ رہی میں فجر کے ٹائم جا کے عوان مارکیٹ میں دکان کھولتا ہوں اور مغرب کے ٹائم بند کر دوں، اس پہ 10 گاہک آئیں گے۔ تو مقصد یہ ہے اللہ ہمارے معاشی نظام میں ہماری مملکت پاکستان یا اس طرح کے دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کے دماغ میں اللہ اس چیز کو رچائے اور بسائے کہ خدا کے بندو فجر کی نماز کو جماعت سے لازمی کر دو، اس کے بعد اپنی تجارت کھولو، اور کھولنے کے بعد تم مغرب کے ٹائم اپنی تجارت کیا کرو؟ بند کرو، تمہاری بجلی کبھی کم نہیں ہوگی۔ اب جب ہم نے کاروبار بند کر دیے، اب آپ بتائیں گھر میں تو ایک کمرے میں بلب چل گیا تو کام ہمارا چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کاروبار میں کیا ہے؟ دکان میں لائٹیں، اندر لائٹیں، اوپر لائٹیں، باہر لائٹیں، ادھر لائٹیں، ادھر لائٹیں، یہ سارا نظام ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، میں نے تو دن کو روشن بنایا تھا، لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اس لیے یاد رکھیں صبح کے وقت اللہ رزق کو تقسیم کرتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام اشراق کی نماز پڑھتے تھے۔ مسجد میں کوئی ضروری نہیں ہے اشراق کی نماز، اب گھر میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم میں کہا جاتا ہے کہ سونا ٹھیک نہیں ہے۔ سونا ہمارے اکابر بھی فرماتے تھے سونا ٹھیک، حرام نہیں ہے، مطلب بے برکت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس وقت میں تمہارا رزق بانٹا جا رہا ہے۔ اب تمہارے رزق کا اعلان اور بندہ سویا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ رزق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں رات اور دن اور یہ سورج، چاند، ستارے، لتعلموا عدد السنین، پورے سال کا حساب آپ کو چاند اور سورج سے پتہ چلتا ہے، اور تمام دنوں کا حساب بھی آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو بن دیکھے ہی خدا کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کو نہیں مانتے، ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ بات وہیں پہ آ گئی کہ انسان گناہوں کی منڈیوں کو تیز کر رہا ہے، اللہ کے عذاب کو بھلا رہا ہے، اور اس کے بعد نیکیوں کی منڈیوں کو کمزور کر رہا ہے، اور اللہ کے دین کی دعوت کے اوپر پردے ڈالتا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق نصیب